اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر مکی صورت ہے، 3 آیتیں۔ صورت الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت جامع صورت ہے۔ اس صورت میں کامیابی کے 4 اصول اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ والعصر قسم ہے عصر کی۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر ہے کہ عصر سے مراد عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت کی قسم، کس بات پر قسم؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسانوں کے تمام افراد خسارے میں پڑے۔ سارے انسان یہ کس میں ہے؟ خسارے۔ اس پر گواہ کیا ہے؟ عصر کا وقت۔ عصر کا وقت کیسے گواہ ہے؟ کاروباری لوگ دن بھر اپنا کاروبار جب کرتے ہیں تو عصر کے وقت وہ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی دکان کو لپیٹنا شروع کرتے ہیں، اور اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے دن میں کون فائدے میں رہا اور کون خسارے میں۔ تو اگر کوئی آدمی جاننا چاہتا ہے خسارے کو، تو نماز عصر کے وقت میں کاروباری لوگوں کے حساب کتاب کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح کہ ایک دکاندار آدمی اپنے دن کے اندر دیکھتا ہے کہ میں آج فائدے میں رہا یا خسارے میں رہا، اسی طرح اس پوری زندگی کا بھی ایک حساب ہوگا، اور کچھ لوگ فائدے میں ہوں گے اور کچھ خسارے میں ہوں۔ تو عصر کا وقت یہ خسارے کے اوپر کیا ہے؟ گواہ ہے، ایک معنی۔ نمبر 2، عصر سے مراد ہے زمانہ۔ عصر سے مراد زمانہ۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ سب انسان خسارے میں رہے، کیونکہ زمانہ انسانوں کی تاریخ کا وقت ہے۔ اسی زمانے میں لوگ وقت گزارتے ہیں، تو انسانوں کی تاریخ اور انسانوں کا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ اکثر لوگ خسارے میں رہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو عصر سے مراد مطلق وقت ہو گیا کہ انسانوں کا وقت اس پر گواہ ہے۔ اسی وقت کو جس نے قدر کی تو کامیاب ہوا، اور اسی وقت کی جس نے ناقدری کی وہ خسارے میں چلا گیا۔ امام رازی رحمہ اللہ ایک بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے وقت کی قدر و قیمت کو ایک برف بیچنے والے سے پہچانا۔ میں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں اس آدمی کی حالت پر ترس کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا، مجھ سے جلدی جلدی لے لو ورنہ تو میرا سرمایہ ہی پگھل جائے گا۔ وہاں سے میں نے دیکھا کہ ہمارا تو سرمایہ یہی وقت ہے، اور یہی ہم سے پگھل رہا ہے۔ سمجھ گئے؟
تو اللہ جل جلالہ نے وقت کو، زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ انسان خسارے میں، نقصان میں۔ خسارے سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو خسارے سے نکلنے کے لیے 4 باتیں، یہ 4 باتیں جس نے اپنے اندر پیدا کی وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ تو خسارے میں پڑا ہو۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانوں کے تمام افراد خسارے میں ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ۔ پہلی صفت آمنو، جو ایمان لائے۔ پہلی صفت کیا بنی حضرات؟ ایمان۔ ہاں، جو ایمان لائے۔ ایمان کا معنی دل کے اندر یقین اس بات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا اور سچا ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ آسان بات۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا، اور صرف جاننا نہیں، سچا ماننا۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں حضرات، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا اور سچا ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ بس اپنے دل کے اندر اس یقین کو پیدا کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ سچ ہے اور حق ہے، بس اس کا نام ہے ایمان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، یہ ہو گیا ایمان۔ خسارے سے نکلنے کے لیے پہلی بات کیا بنی حضرات؟ ایمان۔ اور ایمان کی تعریف کیا بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا اور سچا ماننا، یہ پہلی بات ہو۔ دوسری بات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے صالح عمل کیے۔ دوسری صفت کیا بنی؟ صالح عمل کی۔ صالح عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ عمل جو ایمان کے مطابق ہو۔ وہ عمل ایمان، یعنی آپ کا جس بات پر یقین ہے اسی یقین کے مطابق عمل، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ جب آپ کا یقین یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے اور حق ہے، تو پھر وہ جو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل صالح ہے، وہ عمل کرو۔ آسان بات کیا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا، یہ ہو گیا ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کرنا یہ عمل صالح ہوگی۔ یہ بات ٹھیک ہو گئی حضرات؟ تو خسارے سے نکلنے کے لیے کتنی باتیں؟ 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کیا؟ ایمان۔ اور ایمان کیا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا اور سچا ماننا۔ اور نمبر 2 عمل صالح، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کر۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا وہ عمل صالح۔ تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اسی حق کی اور لوگوں کو وصیت کرنا۔ کیا معنی؟ صرف اکیلے اپنے دیندار ہونے پر مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ اور لوگوں کو بھی یہ بات بتانی ہے اور ان کو بتاتے رہنا ہے، وصیت کرتی رہنے، یعنی وصیت کرتے رہنا ہے اپنی اولاد کو، اور جہاں جہاں تک آدمی کی آواز جاتی ہے وہیں آواز لگائے گا کہ اسی حق کے اوپر چلو۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ کتنی باتیں حضرات؟ 3 باتیں۔ خسارے سے نکلنے کے لیے کتنی باتیں اب تک ہو گئی؟ پہلی بات ایمان، دوسری بات عمل صالح، تیسری بات کیا بنی؟ حق بات کی دعوت اور حق بات کی وصیت۔ چوتھی بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے وصیت کی صبر کی، جمع رہنے کی۔ کیا معنی؟
یعنی اسی بات کرتے رہے، اور اگر اس میں کوئی مشکل پیش آئی تو پھر اس کی وجہ سے اس حق بات کو چھوڑا نہیں، بلکہ صبر کی وصیت کرتے رہے کہ صبر کرتے رہو، چھوڑنا نہیں۔ بس حضرات، جس کے اندر یہ 4 باتیں پیدا ہو گئیں، فرمایا وہ آدمی خسارے سے نکل گیا۔ خسارے سے نکلنے کے لیے کتنی باتیں؟ 4 بات۔ پہلی بات کیا ہو گئی؟ ایمان۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے۔ دوسرے نمبر پر ہے عمل صالح۔ عمل صالح کا تعلق انسان کے جسم سے۔ تواصوا بالحق، اس کا تعلق اور لوگوں سے، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دے دو، اس بات کی وصیت کرو، یہ بات اور لوگوں کو سمجھاؤ۔ اور چوتھے نمبر پر اسی بات کی صبر کی دعوت دے دو، صبر کی وصیت کرتے رہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی حضرات؟ 4 باتیں ہو گئی۔ یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ فرمایا کہ تمام افراد انسانوں کے تمام افراد خسارے کے اندر ہے، لیکن خسارے سے نکلنے کے لیے کتنی باتیں ہیں؟ 4 اصول ہے۔ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر عمل صالح، تیسرے نمبر پر حق بات کی دعوت، اور چوتھے نمبر پر صبر کی دعوت۔ یہ 4 باتیں جس نے کی وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ خسارے سے نکل جائے گا۔ حضرات، صحابہ کرام میں ایک ترتیب تھی کہ جب وہ آپس میں ملتے اور پھر رخصت ہوتے تو سورہ عصر پڑھ کر کے رخصت ہو جاتے۔ یہ حدیث مسلسل ہے، یہ بقراءۃ سورۃ العصر، یعنی محدثین میں ایک سلسلہ چلتا ہے، محدثین میں بھی، کہ وہ آخری مجلس ختم کی اور یہ سورہ عصر پڑھی۔ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ حدیث چل رہی، تو یہ سورۃ العصر آپ کے سامنے ہوگا۔